ایام محرم الحرام جاری ہیں اور واقعہ کربلا 61 ہجری اور محرم الحرام کی 10 کو جو ہے واقعہ کربلا ہوا، اور یہ کس کی وجہ سے ہوا، کس بدبخت کی طرف سے یہ سازش کی گئی، تو اس کو آپ پورا زمانہ جو ہے لعنتی کردار ادا کرنے والا جس کا نام یزید تھا، آج ہماری نشست میں، ہماری گفتگو میں بتانا مقصود یہ ہے کہ یزید کون تھا اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ یزید جو ہے حضرت امیر معاویہ کا بیٹا، حضرت ابو سفیان کا جو ہے وہ پوتا تھا، اور اس کی جو پرورش تھی اس کے ننیال میں ہوئی، اور اس کو وہاں سے جو آزادی ملی تھی، جو اس کی کردار سازی کی گئی، اس کی جھلک آپ کو میدان کربلا میں نظر آئی۔ یعنی اس کے جو کردار تھا وہ اس قدر اس کا کردار غلط تھا کہ وہ ایک نمبر کا زانی تھا اور شرابی تھا، ناچ گانا اس کے شوق میں تھا، اور ظلم کرنا اس کی فطرت میں تھا، جھوٹ بولنا اس کی فطرت میں تھا، اور لوگوں کو گمراہ کرنا اس کی فطرت میں تھا۔ حالانکہ وہ خطبہ بھی دیتا تھا اور زبان سے دکھانے کے لیے کلمہ طیبہ بھی پڑھتا تھا، لیکن کلمہ طیبہ کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اس میں اللہ کی وحدانیت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ہے، تو وہ نہ تو اس نے توحید کو مانا اور نہ ہی اس نے رسالت کو مانا، کیونکہ رسالت کا جو حق تھا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے سے جو ہے اس تبلیغ کی اجرت جو تم لے کر آئے ہو، تحفے تحائف لے کر آئے ہو، میں نے تحفے تحائف نہیں لینے، ہاں البتہ یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، تو یہ اس تبلیغ کا اجر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود اس کا کردار نہ توحیدی تھا اور نہ رسالت پر تھا، بلکہ اس کا کردار جھوٹ پر تھا، اور اس نے ایک جگہ پر ہے کہ 20,000 فوج جو ہے اور ایک جگہ پر جو ہے وہ 40,000 فوج جو ہے، اور اس نے جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین جو ہے میدان کربلا میں آئے تو آپ نے جگہ جگہ پر جو ہے پہلا جو لشکر بھیجا وہ 1,000 کا تھا، اور جس کی سپہ سالاری جو ہے حر بن یزید کر رہے تھے کہ اس لشکر کو روکا جائے اور نہ ان کو پیچھے جانے دیا جائے، تو یہ اس کا جو ہے ایک طرح کا وہ سپہ سالار تھا جس کو تنخواہ ملتی تھی، اور اس نے جب وہ لشکر روکا گیا، ادھر حضرت امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی جنگ کی نیت سے نہیں تھے، بلکہ وہ جو کوفیوں نے خط لکھے تھے اس کے جواب کے لیے، ان کی ہمدردی کے لیے وہ آپ آ رہے تھے، لیکن جب اس کو روکا گیا تو جو یزیدی لشکر جس کی سپہ سالاری جو ہے حر بن یزید کر رہے تھے وہ پیاسا تھا، تو حضرت امام حسین نے جو راستے میں آپ نے وافر مقدار میں حضرت عباس علمدار کو حکم دیا کہ بھائی جان آپ اتنی مقدار میں پانی لے لیں کہ ہمیں پانی کی ضرورت نہ پڑے، تو جب وہ لشکر جو ہے جو 1,000 کا تھا اور جس نے آپ کو قادسیہ کے مقام پر روکا تھا، تو یزیدی لشکر جو ہے وہ پیاسا تھا، تو حضرت امام حسین کی کریمی دیکھیں، آپ کی شان سخاوت دیکھیں کہ آپ نے وہ پانی ان کو پلایا اور باقی جو بچا تھا ان کے جانوروں کو پلایا تھا، تو یہ حضرت امام حسین نے یہ کردار ادا کیا۔ اور دوسری جانب جو یزید بدبخت تھا، اس نے اس کو لشکر کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت امام حسین کو تنگ کیا جائے اور ان کو اس بیعت کے لیے جو ہے مجبور کیا جائے، تو حضرت امام حسین نہ پیچھے ہٹے اور نہ ہی آپ نے بیعت سے جو ہے وہ
اب اس کی حامی بری. آپ نے فرمایا ایک بدبخت کی اور ایک جھوٹے فاسق فاجر زانی اور شرابی کی جو ہے میں ہرگز جو ہے وہ بیعت نہیں کروں گا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یزید جو ہے وہ بدبخت تھا اور اس کی بدبختی واقعہ کربلا کے بعد بھی جاری رہی. اور اس میں اس کی بدبختی کا عالم یہ تھا کہ مسجد نبوی کے اندر اس نے گھوڑے باندھے اور وہاں کی عورتوں کے ساتھ اس کے جو افواج تھی انہوں نے زیادتی کی. اور پھر یہاں تک بھی معاملہ نہ رکا تو وہ پھر مکہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے اور وہاں خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا گیا. تو اس کے بعد ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ بیداری پیدا ہوئی کہ یہ تو ایک جابر اور فاسق اور فاجر جو ہے ہم پر مسلط ہو رہا ہے. تو یہ یزیدی کردار تھا. تو اور حسینی کردار جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں حسینی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.